السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے خوشحال خان خٹک کے بارے میں۔ خوشحال پشتون لوگوں کے خٹک قبیلے میں 1613 میں پیدا ہوئے۔ وہ مغلیہ سلطنت اب ضلع نوشہرہ خیبر پختونخوا پاکستان میں اکوڑا سے تعلق رکھنے والے ملک شہباز خٹک کے بیٹے تھے۔ ان کے دادا ملک اکورے پہلے خٹک تھے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے دور میں وسیع شہرت حاصل کی۔ اکوڑے ٹیری جو کہ ضلع کرک کے ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں سے سرائے اکوڑا منتقل ہو گئے۔ یہ قصبہ وہ ہے جس کی بنیاد اکورے نے رکھی اور بنائی۔ اکورے نے ٹرنک کے راستے کی حفاظت کے لیے مغلوں کے ساتھ تعاون کیا اور ان کی مدد پر دل کھول کر انعام دیا گیا۔ اکوڑے کے نام سے ایک قبیلہ اکوڑ خیل آج بھی خٹک قبیلے میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خوشحال خان کا خٹک قبیلہ اب زیادہ تر کرک، کوہاٹ، نوشہرہ، اوکاڑا، خٹک، چراٹ، پشاور، مردان اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں رہتا ہے۔ خوشحال کی زندگی کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بالغ زندگی کے دوران وہ زیادہ تر مغل بادشاہ کی خدمت میں مصروف رہے اور بڑھاپے کے دوران وہ پشتونوں کے اتحاد کے خیال میں مصروف تھے۔ وہ بچپن سے ہی ایک ذہین اور دلیر شخص تھے۔ جنگ میں ان کی پہلی شمولیت اس وقت ہوئی جب وہ صرف 13 سال کے تھے۔ اس حقیقت کے علاوہ وہ ایک عالم، مفکر، فلسفی اور پرجوش شاعر بھی تھے۔ وہ بیک وقت میں اپنے قبیلے کے شہزادے اور رہنما تھے۔ ان کے آباء و اجداد 16ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے افسر تھے۔ اپنے والد شہباز خان خٹک کی وفات کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں نے انہیں 28 سال کی عمر میں 1641 میں قبائلی سردار اور منصبدار مقرر کیا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ان کی سلطنت کی تعریف کی۔ شاہ جہاں کی وفات کے بعد اورنگزیب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اورنگزیب نے خوشحال کو گرفتار کر لیا۔ 1658 میں شاہ جہاں کے جانشین اورنگزیب نے انہیں گوالیار کے قلعے میں قیدی بنا کر پھینک دیا۔ وہاں وہ کچھ عرصہ قیدی رہے اور بعد میں پہاڑوں کی جیل میں نظر بند رہے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مغلیہ سلطنت سے آہستہ آہستہ الگ کر لیا اور بعد میں اپنی مزاحمت سے شروع کیا۔ انہوں نے دوسرے پشتون قبائل سے رابطہ کیا اور اپنے لوگوں کی مدد سے مغلیہ سلطنت کے خلاف منظم مزاحمت شروع کر دی۔ خوشحال نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ شاید ان دنوں تعلیم کا باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا، اسی لیے امیر اور خوشحال لوگ اپنے بچوں کو گھر پر پڑھانے کے لیے اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ان کے والد معاشی طور پر بھی خوشحال تھے کیونکہ وہ مغل فوج میں نمایاں پوزیشن پر تھے۔ مزید یہ کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آپ کے والد کو بہت زیادہ زمین دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے تعلیمی اخراجات آسانی سے برداشت کر سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر پر پڑھانے کے لیے کچھ اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ ہمیں ان کے دو نام ان کی شاعری کے ذریعے ملے، ایک مولانا عبد الحکیم اور دوسرے اویس ملتانی۔ ان کے والد ملک شہباز خان خٹک 4 جنوری کو یوسف زئی قبیلے کے خلاف ایک قبائلی تصادم میں مارے گئے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے انہیں 28 سال کی عمر میں 1641 میں قبائلی سردار اور منصبدار مقرر کیا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ان کی پرنسپلٹی کی تعریف کی۔ پھر اورنگزیب شاہ جہاں کے بیٹے نے اپنے والد کو جیل بھیج دیا اور اپنے بھائیوں کے سر قلم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے تخت تک رسائی حاصل کر لی۔ اورنگزیب نے خوشحال کو 1658 میں گرفتار کیا۔ ان کو گوالیار کے قلعے میں قیدی بنا کر پھینک دیا۔ وہاں پر انہوں نے ایک قیدی کے طور پر یا بعد میں دلی کے پہاڑی جیل میں نظر بندی کے دوران وقت گزارا۔ وہ 1668 میں قید سے رہا ہوئے۔ خوشحال کو پشتون اکثریتی علاقوں میں واپس جانے کی اجازت ملنے کے بعد خوشحال کو غیر دوستانہ سلوک سے جان لیوا صدمہ پہنچا، جو کہ انہیں مغل حکام اور بادشاہ اورنگزیب کی طرف سے موصول ہوا، جس کی بے حسی اور ٹھنڈک نے ان کی حالت زار پر خوشحال کی انا کو زخمی کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے بادشاہ یا سلطنت کے مفادات کے خلاف کچھ غلط نہیں کیا۔ مغل حکام نے انہیں اپنی خدمت میں واپس لانے کے لیے لالچ کے ساتھ پیشکش جاری رکھی، لیکن خوشحال نے اس طرح کی تمام پیشکشوں کی مزاحمت کی اور مغلوں پر واضح کر دیا کہ میں نے اپنی ایمانداری کے مطابق آپ کے کاز کی خدمت کی۔ میں نے اپنے پشتونوں کو محکوم اور قتل کیا، سلطنت کے مفادات کو فروغ دی، لیکن میری خدمات اور میری وفاداری نے مجھے مغل نہیں بنایا۔ خوشحال کے مطابق وہ بدلہ لینے کے لیے اندر سے جل رہے تھے، لیکن خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ بہرحال مغل ان کی دوری کو برداشت کرنے کی طرف مائل نہیں تھے اور اسی وجہ سے انہیں دوست یا دشمن بننے کا چیلنج دیا گیا، کیونکہ سلطنت کے مفادات کوئی غیر جانبداری نہیں چاہتے تھے۔ خوشحال جنگی محاذوں پر مغلوں کی مزاحمت کرتے رہے،
مورخین کے مطابق ان جنگوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوشحال نے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا، پشتون قبائلی سرداروں سے ملاقات کی۔ خاص طور پر یوسف زئی نے مغلوں کے خلاف پشتون صفوں میں اتحاد لانے کے لیے ان سے مذاکرات کیے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہوئیں اور دل ٹوٹ گئے۔ پشتون قبائل کو متحد کرنے میں ناکامی کے بعد خوشحال ایک جنگجو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور لکھنے پر توجہ دی۔ خوشحال نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں جن میں زیادہ تر اپنی جڑوں کے بارے میں، اپنے قبیلے کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اور حملہ آوروں پر فتح کے بارے میں ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے 57 بیٹے قیادت کے لیے لڑنے لگے۔ اسی دوران مغلوں نے ان کے بیٹے بہرام خان کو رشوت دی تھی کہ وہ خوشحال کو گرفتار کرے یا قتل کرے۔ بہرام نے اپنے والد کو پکڑنے کے لیے مغلوں کے ساتھ فوج میں شمولیت اختیار کر لی، اور اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر سکے، خوشحال خان اپنے 2 بیٹوں نصرت خان اور گوہر خان کی مدد سے تیراہ میں افریدی علاقے میں بھاگ گئے۔ خوشحال جمعے کے دن 20 فروری 1679 کو 76 سال کی عمر میں دمبرا میں فوت ہوئے۔ لوگوں نے ان کی تلاش کی اور ان کی لاش، ان کی تلوار اور ان کے گھوڑے کی لاش، جسے پشتو میں سلائی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوا کے ساتھ ہے، کئی دنوں بعد ملا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے